کرنے کے لیے جناب علامہ ڈاکٹر سید ماجد رضا عابدی صاحب بر محمد و آل محمد بلندتر صلوات. من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ المعروف من غیر رؤیت والخالق من غیر رویت الذی لم یزل قائما دائما اذ لا سماء ذات ابراج ولا لیل داج ولا بحر ساج ولا ارض ذات مہاد ولا خلق ذو اعتماد والصلاة والسلام والتحیۃ والاکرام علی نبی الرحمت وخازن المغفرت وقائد الخیر والبرکت ومنقذ العباد من الہلکت سیدنا و مولانا ابی القاسم محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتخبين المنتجبين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. أما بعد فقد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم من كنت مولاہ فہذا علی مولاہ. صلوات پڑھ دیجئے محمد. اگر آپ لوگوں کو زحمت نہ ہو اور آپ کو ناگوار خاطر نہ ہو اور اگر آپ لوگ برا بھی نہ مانیں تو ذرا سا آگے تشریف لے آئیے، ذرا سا آگے بڑھ جائیں. اور اگر برا لگ رہا، جناب بخاری صاحب کے ہم بیٹھے تھے تو ملک محسن صاحب تشریف لائے اور انہوں نے کہا کہ یہاں کے لوگ ولایت علی پر گفتگو بہت پسند کرتے ہیں. اچھا، میں نے ایک آپ کے سامنے سکہ پھینکا لیکن آپ نے اس کا کوئی صحیح جواب نہیں دیا. مجلس تو میں نے پوری پڑھ دی. جب میں نے کہا سرنامہ کلام میں کہ پیغمبر نے کہا غدیر خم میں من کنتو مولا ہو فہذا علی مولا، تو میں موضوع تو پڑھ چکا تھا. آپ کی طرف سے کوئی ریسپانس نہیں آیا، کوئی ریٹرن نہیں آیا کہ آپ مجلس سمجھنے اور سننے کے موڈ میں ہیں یا نہیں. ملک صاحب نے مجھ سے کہا کہ ولایت کے موضوع پہ تقریر کرنی ہے، تو میں نے کہا دیکھتا ہوں کہ یہ لوگ ولایت سننا پسند کرتے ہیں یا نہیں ہیں؟ تو بھائی سرنامہ ولایت تو من کن تو مولا ہے، یہیں سے تو ولایت شروع ہو رہی ہے. ارے ولایت شروع ہی یہیں سے ہو رہی ہے. تو ہم نے بھی آج کی تقریر شروع کی ہے وہاں سے کہ جہاں دین کا اختتام ہوا اور ولایت کی ابتدا ہوئی. تو کہا پیغمبر نے من کن تو مولا ہو فہذا علی مولا. تو مکمل دین ہے نا یہ جملہ. تو جب مکمل دین یہ جملہ ہے تو مکمل تقریر بھی یہی جملہ ہے. تو اب اس کو ہم تھوڑا سا پھیلا دیں، تھوڑی سی گفتگو کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ اس گفتگو میں آپ کہاں تک ہمارا ساتھ دیتے ہیں. دیکھتے ہیں کہ ہم ولایت پر گفتگو کرتے ہیں اور یہ سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ پیغمبر نے اس امت کے لیے رکن ولایت کو کیوں واجب قرار دے دیا.
کیا اسلام میں اصول دین میں صرف یہ بات کافی نہیں تھی کہ اللہ کی توحید کا اقرار کرو، رسول کی رسالت کا اقرار، اللہ اللہ خیر صلی اللہ، ختم دین، بس کافی ہے، اللہ اور رسول کا نام کافی ہے؟ اور جو ایک مکتب ہے آپ کے یہاں، اس کے نزدیک صرف اللہ کا نام کافی ہے بس؟ تو صرف لا الہ الا اللہ پر ہی دین کامل کیوں نہیں ہو رہا ہے؟ پھر آپ چپ ہو گئے۔ ارے غدیر کی آیتیں آپ کے ذہنوں میں محفوظ ہیں، مجھے دہرانے کی ضرورت تو نہیں ہے نا؟ کیا آیت ہے غدیر کی؟ یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وان لم تفعل فما بلغت رسالتہ۔ اے رسول تبلیغ کر دو، کس بات کی تبلیغ کر دو؟ ما انزلہ، جو تمہارے رب کی طرف سے تم پر نازل ہو چکا، اس کی تبلیغ کر دو۔ پروردگار تیرا رسول 23 برس سے تبلیغ کر رہا ہے، اور جو کچھ تو نے اس پر نازل کیا اس کی ہی تبلیغ کر رہا ہے۔ جو تو نے نازل کیا اسی کی تو تبلیغ کر رہا ہے۔ یہ آج تو نے لفظ تبلیغ کو خاص طور پر کیوں استعمال کیا کہ جب دین بھی ختم ہونے جا رہا ہے، پیغمبر کی زندگی بھی ختم ہونے جا رہی ہے؟ 23 برس سے میرا رسول تبلیغ ہی تو کر رہا تھا، اس سے پہلے تو نے کہیں بھی تبلیغ کا لفظ استعمال نہیں کیا، یہ آج لفظ تبلیغ استعمال کیوں کر رہا ہے؟ پروردگار تیرا کوئی لفظ حکمت سے خالی نہیں ہوتا، تیرا کوئی لفظ علم سے خالی نہیں ہوتا، یقیناً کوئی نہ کوئی حکمت ہے کہ تو نے آج غدیر سے منسلک کر دیا لفظ تبلیغ کو۔ پروردگار تو کیا بتانا چاہ رہا ہے؟ تو معلوم ہوا پروردگار آواز دے گا کہ میں یہ بتانا چاہ رہا ہوں، میرا پیغمبر آج جو تبلیغ کر رہا ہے، اگر تم میرے پیغمبر کی سنت پر چلنے کے دعوے دار ہو، اور اگر تم یہ اس بات کے شوقین ہو کہ ملکوں شہروں قریوں میدان سامان لاد کے تبلیغ کرنے کے شوقین ہو، تو وہ تبلیغ کرو جو میرا رسول کر رہا ہے۔ یہ ہے تبلیغ، یہ تبلیغی اجتماعات، پیغمبر نے سب سے پہلا تبلیغی اجتماع سجایا غدیر خم میں، لیکن ہمیں نظر نہیں آیا کہ وہاں کسی صحابی کے کندھے پہ کوئی سامان بھی لدا تھا، ہمیں نظر نہیں آیا۔ ہوگا لیکن اگر سامان ہی ہے تو دل میں سامان ولایت علی تو ہو، دل میں سامان ولایت علی تو ہو۔ ملک صاحب جب تک بولتے رہیں گے میری تقریر چلتی رہے گی، اور جب یہ چپ ہوئے، موضوع انہوں نے دیا ہے، سمجھ لیجئے یہ چپ تو تقریر اختتام پذیر ہو جائے گی، موضوع انہوں نے دیا ہے، اس لیے ان کے لیے بولنا بہت ضروری ہے۔ اور یقیناً کھانا وانا کھا کے آپ ضرور آئے ہیں تو آپ میں قوت موجود ہوگی، جتنی دیر میں بولوں گا اتنی دیر آپ کو بھی بولنا ہے، اور آپ سب کو ملک صاحب کا ساتھ دینا ہے۔ بزرگ ہیں وہ، 50 برس حکومت پاکستان کی خدمت کی، ابھی انہوں نے بتایا 50 برس حکومت پاکستان کی خدمت کی ہے، لیکن انہوں نے کہا کہ حکومت کی خدمت کے درپردہ میں اپنے مومنین کی خدمت کرتا رہا، یہ کہا انہوں نے۔ اسی لیے کہا علی ابن یقطین کو جب وزیر بنایا جانے لگا، ہارون رشید نے کہا وزیر بنایا جائے گا، تو کہا کہ جب تک امام کی اجازت نہ لے لوں۔ علی ابن یقطین شیعہ تھا لیکن ایمان چھپائے ہوئے تھا۔ مولا نے کہا ہاں عہدہ قبول کر لو، لیکن عہدہ اس شرط پہ قبول کرنے کی اجازت دے رہا ہوں کہ اس عہدے سے تم ہمارے شیعوں کو فائدہ پہنچاؤ گے، ہے نا؟ تو اب آپ ساتھ ساتھ چل رہے ہیں تو انشاءاللہ گفتگو آگے بڑھے گی۔ تو پیغمبر نے کہا دیکھو سب سے پہلا تبلیغی اجتماع میں نے سجایا ہے، اور اللہ نے اس کو انڈورس کیا ہے، بتایا اللہ نے کہ ہاں آج کا تبلیغی اجتماع ہے، پیغمبر مجھے پسند آیا۔ اس سے پہلے نہ معلوم تم نے کتنے تبلیغی اجتماعات سجائے اے میرے رسول، کبھی تم نے دعوت ذوالعشیرہ میں تبلیغی اجتماع سجایا، کبھی تم نے کوہ ابو قبیس پہ چڑھ کر تبلیغی اجتماع سجایا قولوا لا الہ الا اللہ کہہ کے، کبھی تم نے طائف کے گلیوں میں تبلیغی اجتماع سجایا۔ پیغمبر تم تو تبلیغی اجتماعات سجاتے ہی رہے پوری زندگی، کبھی تم نے شب ہجرت تبلیغی اجتماع سجایا، بس یہ تھا کہ اس تبلیغی اجتماع میں چاروں طرف اجتماع تمہارے مخالفین کا تھا۔ شب ہجرت
ہیں کبھی تم ہجرت کر کے مدینے آ گئے تو بدر میں تبلیغی اجتماع سجا دیا، کبھی تم نے احد میں تبلیغی اجتماع سجا دیا، کبھی تم نے خندق میں تبلیغی اجتماع سجا دیا، کبھی تم نے خیبر میں تبلیغی اجتماع سجا دیا۔ اے پیغمبر تم نے اپنی پوری زندگی میں تبلیغی اجتماع سجایا، لیکن اے نبی میں کیا کروں کہ مجھے تبلیغی اجتماع اس وقت تک پسند نہیں آتا جب تک اس میں اعلان ولایت علی نہ ہو جائے۔ اس لیے کسی بھی تبلیغی اجتماع کے اختتام پر اے نبی، تم نے جتنے تبلیغی اجتماع آج سے پہلے سجائے، کسی بھی تبلیغی اجتماع کے اختتام پر میں نے انڈورس نہیں کیا کہ آج میں دین اسلام سے راضی ہوا، نہ میں دعوت ذوالعشیرہ میں دین اسلام سے راضی ہوا، نہ میں شب ہجرت دین اسلام سے راضی ہوا، نہ میں بدر میں راضی ہوا، نہ میں احد میں راضی ہوا، نہ میں خندق میں راضی ہوا، نہ میں خیبر میں راضی ہوا۔ ہاں اس وقت راضی ہوا کہ جب میری مرضیاں پانے والے کو تم نے کاندھے پہ بلند کر دیا۔ ہاں اب مجھے دین اسلام بھی پسند آ گیا۔ ہاں آج میں نے نعمتیں تمام کر دی۔ ہاں آج میں نے دین کو مکمل کر دیا۔ جب اللہ کے نزدیک بغیر اعلان ولایت علی دین نامکمل ہے تو پھر ہمہ شمہ اور ایرے غیرے کس قدار شمار میں ہے؟ بھائی ہم علی کے علاوہ کسی کی ولایت ماننے کو تیار ہی نہیں ہے۔ یہ ہم نہیں، اللہ علی کے علاوہ کسی کی ولایت مانتا ہی نہیں۔ وہ کہتا ہے دیکھو میں ہوں ولی، میرا رسول ولی ہے اور علی ولی ہے۔